دوستوں، میں آپ کو ریورس انڈیکیٹر الائنمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا، ریورس انڈیکیٹر شافٹ الائنمنٹ، اور اس کے بعد میں ایک اس کا جو ہے کیلکولیشن بائی فارمولا اور بائی گرافیکل میتھڈ، اس کی میں آپ کو سالوڈ ایگزامپل بھی دکھاؤں گا. تو اس طرح آپ کو آسانی رہے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریڈنگز لینے کے بعد کیا کرنا ہے. تو میں یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو، میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں بتاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ الائنمنٹ کے بارے میں پتہ ہوگا، تو میں آپ کو جو ہے یہ ریورس انڈیکیٹر کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے سافٹ فٹ کیسے ریموو کرتے ہیں، رف الائنمنٹ کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ میری ویڈیوز دیکھیں، وہ اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں. اب میں آپ کو یہ ایکسرسائز دکھاؤں گا کہ یہ کیسے کرتے ہیں. چلے پہلے میں تھوڑا سا ریویو کر لوں. یہ آپ کی جو موٹر ہے یہ موویبل ہے، اور یہ پمپ اسٹیشنری ہے. یہ آپ کے فرنٹ سائڈ کے بولٹ ہیں، یہ آپ کے بیک سائڈ کے بولٹ ہیں. آپ اس ریورس انڈیکیٹر الائنمنٹ میں ریمز کے اوپر ریڈنگ لیتے ہیں. یہ موٹر کے اوپر یہ الائنمنٹ فکچر لگا ہوا ہے، اور آپ یہ پمپ کے اوپر ریڈنگ لے رہے ہیں ریم پہ. یہ ڈائل انڈیکیٹر کو آپ اوپر لے جاتے ہیں، اس کو زیرو کرتے ہیں، پھر آپ نیچے آتے ہیں اور ادھر ریڈنگ لیتے ہیں. اس کو آپ بی اے کہتے ہیں، ریڈنگ ٹوٹل ریڈنگ جو ہوتی ہے. تو پھر آپ جب بی اے ریڈنگ لے لیں گے، پھر آپ اس طرف آ جاتے ہیں، تو اس کو زیرو کرتے ہیں اوپر، اور پھر آپ نیچے آ جاتے ہیں اور پھر ریڈنگ لے لیتے ہیں. یہ آپ کی ٹوٹل ریڈنگ ہوگی. اور اس کے بعد یہ جو ڈائل انڈیکیٹر ہے، یہ اس کی ون اسمال ڈویژن جو ہے، اس کا ون اسمال ڈویژن از اکول ٹو 0.01 ملی میٹر. یعنی جب یہ نیڈل پورا سرکل کرے گی تو 1 ملی میٹر ہوگا، 100 کرے گا تو 1 ملی میٹر ہوگا. اس کو آپ تھمبل کہتے ہیں. یہ جو سائڈ ہے اس کے اندر جو یہ گھوم رہی ہے، اس کو نیڈل کہتے ہیں. تو آپ نے یہ دو ریڈنگز لینی ہے، بی اے، یہ جو ریڈنگ لیں گے یہ بی اے ہوگی، اور یہ جو ریڈنگ لیں گے یہ بی ہوگی. پھر آپ نے D1 لینا ہے. D1 جو ڈائمنشن ہے وہ ڈسٹینس ہے فرام ہیئر ٹو ہیئر، یہ آپ کی D1 آ گئی. پھر آپ نے D2 لینا ہے. D2 جو ڈائمنشنز ہے وہ آپ کی یہاں سے ادھر سے، مطلب کہ اس کے بی اے ڈائل انڈیکیٹر سے لے کے فرنٹ سائڈ تک، یہ آپ کی D2 ہو گئی. اور اسی طرح یہاں سے آپ جو ہوں گے ڈائمنشنز لیں گے بی اے سے اپ ٹو بیک سائڈ، بیک سپورٹ، تو یہ آپ کی D3 ہو جائے گی. اچھا، یہ آپ کے جیکنگ بولٹس ہیں. یہ موٹر کو آگے پیچھے موو کرنے کے لیے ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو ورٹیکل سائڈ کے لیے، ورٹیکل الائنمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں کیسے کرنی ہے. یہی فارمولا آپ ہاریزنٹل الائنمنٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاریزنٹل الائنمنٹ کا مطلب یہ ہے ان دس ڈائریکشن، آگے پیچھے کر کے آپ الائنمنٹ کرتے ہیں. یہی فارمولا استعمال ہوگا، اور گرافیکل میتھڈ بھی یہی استعمال ہوگا. یہاں پہ آپ شیمٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاریزنٹل ڈائریکشن میں آپ جیکنگ بولٹ سے اس کو موٹر کو آگے پیچھے موو کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے یہ یاد رکھیں کہ جب اس کو موٹر کو آپ آگے پیچھے موو کریں تو یہ بولٹس جو ہیں یہ لوز ہونے چاہیے. فاؤنڈیشن، یہ جو بیس کے بولٹس ہیں، تبھی یہ موو کرے گی نا. اور جب آپ الائنمنٹ ریڈنگ لیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بولٹس ہیں چاروں یہ ٹائٹ ہونے چاہیے، تبھی آپ کی ریڈنگ صحیح آئے گی. اور میں یہ جو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے سافٹ فٹ کر لیا ہوگا اور رف الائنمنٹ بھی کر لی ہوگی. اس کے بارے میں آپ میری ویڈیو دوسری دیکھ سکتے ہیں. تو جب یہ آپ ریڈنگز لے لیں گے ساری، یعنی بی اے، بی D1 D2 D3، تو پھر آپ اس کو فارمولے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں. اور دوسرا گرافیکلی بھی میں آپ کو یہ شیٹ دکھا دیتا ہوں، اس کو آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ دونوں طریقے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں میتھڈ کر کے آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈنگز آپ کی جو ہیں، یہ جو آنسر ہے آپ کا وہ گرافیکل اور فارمولا میتھڈ میں سیم آ رہا ہے کہ نہیں، اس سے آپ کا چیک بھی ہو جائے گا.
تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہ اس کا چلے میں آپ کو پہلے فارمولا کا بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ میں نے ایک اگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں جو ہے یہ ریڈنگز لی گئی ہیں. جو ہے اس میں بی اے جو ہے -200 ہے, بی بی جو ہے 400 ہے. تو اس کو اگر آپ چینج کریں گے ملی میٹر میں تو یہ بی اے جو ہوگا یہ -2 ملی میٹر بن جائے گا, اور بی بی جو ہے یہ 4 ملی میٹر بن جائے گا. تو فارمولے میں جب آپ یہ ویلیو ڈالیں تو اس کو چینج کر لیں ملی میٹر میں, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ D1 یہاں پہ 200 ملی میٹر ہے, اور D2 جو ہے 500 ملی میٹر ہے, D3 700 ملی میٹر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد آپ یہ اسکیل دیکھ لیں. اسکیل میں جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے ایکس ایکسس پہ جو ایک بڑا اسکیل ہے, بڑا اسکیل جو ہے وہ 100 ملی میٹر کے برابر ہے. یعنی یہ جو ہے یہ جو ہے اسکیل جو ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک اسکیل جو ہے یہ 100 ملی میٹر کے برابر ہے ایکس ایکسس میں, یعنی اس ڈائریکشن میں. یہ آپ کے فرنٹ سپورٹ ہے, یہ آپ کا بیک سپورٹ ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے D1 ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میں نے دیا ہوا ہے, یہ D1 ڈسٹینس ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک فرنٹ سپورٹ تک یہ D2 ہے, اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ D3 ہے. یہ 700 ملی میٹر ہے, یہ 500, یہ 200 ملی میٹر. اچھا, تو اس کے بعد آپ فارمولے میں کی طرف آ جائیں. اچھا, یہ فارمولے میں کیسے کیا ہوا ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرنٹ سائڈ کے لیے شم کیلکولیٹ کر رہا ہوں میں. یہ فارمولہ ہے BA + BB/2 انڈر دا بریکٹ ملٹیپلائی بائی D2/D1 مائنس BA/2. تو اس کی آپ ویلیو ڈالیں گے. BA جو ہے یہ -200 تھا, تو یہ اس کو ملی میٹر میں چینج کیا. اس کو آپ نے 0.01 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ -2 ملی میٹر آ گیا. اور BB یہ آپ کا 400 تھا, تو یہ 4 ملی میٹر آ گیا. اس کو آپ نے 2 سے ڈیوائڈ کیا انڈر دا بریکٹ, تو یہ آ گیا 1 آ گیا. ادھر یہ آپ کا D2 500 ہے, D1 200 ہے. تو اس کا آنسر آپ کا آ گیا جو ہے 2.5. 2.5 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا, اور پلس یہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ BA جو ہے یہ -2 ہے, اس کو 2 سے ڈیوائڈ کیا تو یہ آ جائے گا -1. مائنس اور مائنس پلس ہو جاتا ہے, تو ادھر +1 آ گیا. تو 2.5 + 1 یہ 3.5 ملی میٹر آپ کو ادھر آنسر آ گیا. اب اسی طرح آپ اس سائڈ پہ آ جائیں. یہ بیک سائڈ کے لیے آپ نے کیلکولیٹ کیا, یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے 3.5 ملی میٹر, کیونکہ یہ پلس آیا. پلس میں نے سائن لکھا نہیں ہے, لیکن جب کوئی سائن لکھا نہ ہو تو وہ پلس ہی ہوتا ہے. اگر مائنس ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں. اب یہ بیک سائڈ پہ جو آپ نے شمیں ایڈ کرنی ہے, اس میں اسی طرح BA جو ہے -2 ہے, BB +4 ہے ڈیوائڈیڈ بائی 2, D3 700 ہے, اور D1 200 ہے. اور BA جو تھا یہ آپ کا -200 تھا, اس کو آپ نے ملی میٹر میں چینج کیا تو یہ 2 ملی میٹر ہو گیا. تو یہ اس طرح یہ 1 آ گیا بریکٹ میں, جو -2 + 4 + 2 آ گیا. +2 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا تو 1 آ گیا. 700 ڈیوائڈیڈ بائی 200 یہ 3.5 آ گیا. اور یہ مائنس اور مائنس پلس یہ 1 آ گیا. تو یہ آ گیا 3.5 + 1 4.5 ملی میٹر. تو یہ آپ کا بائی مینس آف فارمولا اس کا آنسر آ گیا. اب آپ اس کو دیکھیں گرافیکلی, دیکھیں آپ اس کو جو ہے کیسے کیا گیا ہے. اچھا, گرافیکلی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائڈ جو ہے یہ مائنس ہے, یہ سائڈ پلس ہے, اسی طرح یہ سائڈ مائنس ہے, اور یہ سائڈ نیچے والی پلس ہے. یہ مائنس اور پلس کا جو تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم جب یہ ریورس انڈیکیٹر الائنمنٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سپوز یہ جو شافٹ ہے نا, اس کو ہم نے موو نہیں کرنا, نہ یہ اوپر جائے گی نہ یہ نیچے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس شافٹ کو ہم اسٹیشنری کہتے ہیں, کیونکہ یہ اور اس کے اوپر پلس لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے مائنس لکھا ہوا ہے. آپ ادھر آ جائیں,
ये जो मैंने ये जो लाइन है ना, ये रिक्वायर्ड पोजीशन है, यानी आपकी शाफ्ट को इधर होना चाहिए फॉर मूवेबल, जिसके अंदर आपने शिमें ऐड या रिमूव करनी है। ये रिक्वायर्ड पोजीशन है। और आपकी शाफ्ट जो है वो ये है, ये प्रेजेंट पोजीशन ऑफ शाफ्ट, आपकी शाफ्ट यूं जा रही है। अब आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे या ज़रा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका फिक्सर इधर लगा हुआ है और आप इस जगह रीडिंग ले रहे हैं इस साइड पे, और अगर आपकी शाफ्ट नीचे है, इस रिक्वायर्ड पोजीशन से नीचे होगी, नीचे है, तो आपकी रीडिंग जो होगी ना वो प्लस आएगी, ठीक है ना। अगर आप इस पॉइंट पे रीडिंग ले रहे हैं और इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि ये जो शाफ्ट है ये नीचे की साइड पे है, तो ये रीडिंग जो है ना ये आपकी प्लस आएगी डाउन साइड पे। और ये अगर इसको लाइन को आप एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दें तो ये नीचे से गुजरेगी। ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट तो मूव होना ही नहीं है, इसने ये इसी पोजीशन पे रहेगी। अगर ये नीचे से मूव कर रही है और आप इधर से रीडिंग ले रहे हैं, आपका फिक्सर इधर लगा हुआ है, तो आपकी ये रीडिंग इस पॉइंट पे माइनस आएगी। तो ये आपके दो पॉइंट्स आ जाते हैं, आप इनको ज्वाइन कर दें तो ये आपकी प्रेजेंट पोजीशन आ जाती है। एक्स एक्सिस पे ये जो मैंने बड़ा स्केल जो लिया है ये 100 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों डायल इंडिकेटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 200 मिलीमीटर है, ये D1 है। और फ्रंट साइड तक जो डिस्टेंस है ये 500 मिलीमीटर है। 1 2 3 4 5 स्केल हो गए। और यहाँ से BA से बैक साइड तक जो डिस्टेंस है ये 700 मिलीमीटर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। और अब इस साइड पे आ जाइए, BA जो है -200 है ना, तो इधर हमने एक स्केल जो है ये 1 मिलीमीटर के बराबर लिया। ये -200 जो है ये -2 मिलीमीटर बनता है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये -1 आ जाएगा। तो ये जो है ये एक जो बिग स्केल है ऑन द वाई एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका, क्योंकि ये साइन माइनस है तो ये -1 मिलीमीटर को आ गया। ये पॉइंट जो है ये -1 मिलीमीटर को बता रहा है। अब इस साइड पे आ जाइए, +400 का मतलब है 4 मिलीमीटर, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 200 आ गया। और ये प्लस है तो ये एक स्केयर 1 मिलीमीटर के बराबर है, और ये दूसरा ये दो टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीमीटर हो गया। ये आपको दो पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया। इसको इन दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइन कर देना और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप ये फ्रंट साइड के नीचे आ जाए, ये 1 2 3, तो ये तकरीबन 1 मिलीमीटर, 1 + 2 + 3, तो ये 3.5 मिलीमीटर आ गया। यानी फ्रंट साइड पे आपने 3.5 मिलीमीटर ऐड करना है। इसी तरह आप इधर बैक साइड पे आ जाए, 1 2 3 4, तो फ्रंट साइड पे आपने 4.5 मिलीमीटर ऐड करना है। तो ये याद रखिएगा कि ये आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन है शाफ्ट की, यानी शाफ्ट इधर होनी चाहिए और ये आपकी शाफ्ट ये प्रेजेंट पोजीशन है। जब आपकी शाफ्ट जब माइनस रीडिंग होगी तो शाफ्ट नीचे से गुजर रही है, जब प्लस होगी उस पॉइंट पे, तो जब नीचे से शाफ्ट गुजरेगी तो रीडिंग आपकी प्लस होगी, और जब ये शाफ्ट ऊपर से इधर से पास होगी तो ये माइनस रीडिंग होगी। इसी तरह जब शाफ्ट इसके नीचे होगी तो यहाँ ये माइनस होगी, और ये शाफ्ट जब ऊपर से गुजरेगी तो प्लस होगी। तो ये लिखा हुआ है और ये साइन चेंज नहीं होते हैं, यानी नीचे की साइड पे प्लस है, ऊपर की साइड पे माइनस है, ये अगेन ये माइनस है, ये प्लस है। तो फिर मैं बताऊं, अगर आप इस जगह रीडिंग ले रहे हैं और आपकी रीडिंग प्लस है तो इसका मतलब है शाफ्ट इसके नीचे से गुजर रही है। और इधर जब आप रीडिंग लेते हैं और आपकी रीडिंग जो है अगर माइनस आ रही है तो इसका मतलब है कि यही शाफ्ट इधर से इस पॉइंट पे गुजर रही है। और अगर आपका रीडिंग माइनस में आ रही है BB, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे शाफ्ट जो है ये ऊपर होगी। और इसी तरह अगर BA जो है आपकी प्लस आ रही है तो इसका मतलब है कि ये शाफ्ट जो है ये इसके जो ये शाफ्ट है ये इसके ऊपर से गुजर रही है। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज ऑल अबाउट reverse indicator alignment method by means of formula and graph. Thank you.